السلام علیکم، میں ہوں محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بیفور یو یہ انچاہے اور لاوارث بچوں کی ممی اور مادر پاکستان بلقیس بانو عیدی کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ بلقیس عیدی کی نماز جنازہ کراچی کی میمن مسجد کھارا در میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عوام کے علاوہ حکومتی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بلقیس عیدی کے انتقال پر سندھ حکومت ایک دن کا سوگ منا رہی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے نامور فلاحی ادارے عیدی فاؤنڈیشن کی شریک سربراہ بلقیس عیدی 74 سال کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئی تھی، جہاں وہ 1 ماہ سے زیر علاج تھی۔ ترجمان عیدی فاؤنڈیشن کے مطابق وہ عارضہ قلب سمیت دیگر امراض میں مبتلا تھی۔ بلقیس عیدی کی زندگی، جذبہ، خدمت، سماجی خدمات کے حوالے سے بلقیس بانو عیدی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ عوامی خدمات کے حوالے سے اپنی مثال آپ شخصیت مرحوم عبدالستار عیدی کی اہلیہ بلقیس بانو عیدی سن 1947 میں پیدا ہوئی۔ محض 16 سال کی عمر میں عیدی صاحب کے قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ سکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی۔ ان کی محنت، لگن اور خوش جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے عیدی صاحب نے نرسنگ کے اس ادارے کی ذمہ داریاں انہیں سونپ دیں۔ یہ وہ دور تھا جب اس شعبہ کی طرف خواتین کا بہت کم رجحان تھا۔ بلقیس بانو اس ادارے میں 2 برس تک جاں فشانی اور انتہائی لگن کے ساتھ کام کرتی رہیں، اور یہی محنت اور جذبہ ہی عبدالستار عیدی کے دل میں گھر کر گیا۔ یوں 1966 میں بلقیس بانو عبدالستار عیدی کی رفیق حیات بن گئی۔ عیدی صاحب سے شادی کے بعد بلقیس عیدی نے صرف ڈسپنسری کے لیے خدمات سر انجام دیں، بلکہ ہزاروں لاوارث اور انچاہے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جگہ جگہ جھولے لگانے کی مہم جاری کی۔ بچوں کو گود لینے، ان کی دیکھ بھال کرنے، غریب لڑکیوں کی شادی کروانے اور میٹرنٹی ہوم جیسے کئی منصوبوں کا آغاز عیدی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ انہیں مکمل طور پر سنبھالا۔ بلقیس عیدی فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں سے متعلق فلاحی کاموں کے لیے بلقیس عیدی نے بلقیس عیدی فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈیشن لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کا کام بلقیس عیدی اپنی 2 بیٹیوں اور الگ عملے کے ساتھ دیکھتی رہی ہے۔ جھولا پروجیکٹ بلقیس عیدی کے نمایاں ترین فلاحی کاموں میں سے ایک ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے شروع کیا جانے والا جھولا پروجیکٹ پاکستان بھر میں قائم عیدی فاؤنڈیشن کے ہر مرکز کے باہر ایک جھولا رکھا ہے، جس پر لکھا ہے: بچوں کو قتل نہ کریں، جھولے میں ڈال دیں۔ ان جھولوں میں لوگ ایسے بچوں کو خاموشی سے ڈال جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ ان بچوں کو عیدی سینٹر میں پالا پوسا جاتا ہے، پھر ایسے بچوں کو بے اولاد والدین کو دینے کے کام کی نگرانی بھی بلقیس عیدی کی ذمہ داری ہے، جس کے تحت اب تک 16,000 سے زائد لاوارث بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ والدین کی بیماری سے دکھی انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھانے والے عیدی نے بغیر کسی وقفہ کے ساتھ 60 برس تک نہ صرف زندہ انسانوں کو سہارا دیا، بلکہ بے گور کفن لاشوں کو بھی وارث بن کر قبرستان میں اتارا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی ہزار خواتین کو پناہ دینے، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور کسی وجہ سے اپنے گھر سے ناراض ہو کر آنے والی خواتین کی ان کے خاندان کے ساتھ صلح کرا کے انہیں ان کے گھروں کو واپس پہنچانے جیسے کام بھی بلقیس عیدی ہی سر انجام دیتی رہی ہیں۔ ملک اور بین الاقوامی سطح پر خدمات کا اعتراف سن 2016 میں عبدالستار عیدی کے انتقال کے بعد بلقیس عیدی نے اپنے بیٹے فیصل عیدی کے ہمراہ مرحوم عبدالستار عیدی کا مشن جاری رکھا اور اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنی
ذات کو محو رکھا۔ ان کی بے لوث خدمات کے اعزاز میں نہ صرف حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا بلکہ انہیں روسی حکومت کی طرف سے لینین پیس پرائز بھی ملا، جبکہ بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال کرنے پر بھارت نے انہیں مدر ٹریسا ایوارڈ 2015 سے نواز رکھا ہے۔